کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا اثقل الصلوات علی المنافقین صلاة الفجر و صلاة العشاء، فجر کی نماز اور عشاء کی نماز منافقوں پہ بھاری ہوتی ہے، مومن بڑی خوشی سے اس کو پڑھتے ہیں، مومن اس میں سستی نہیں کرتے، بلکہ مسند بزار کی روایت ہے الذین تثاقلت رؤوسهم عن الصلاة، جن لوگوں کے سر بھاری ہو جائیں فجر اور عشاء کے وقت، یہ نشانی ہے کہ یہ منافق لوگ ہیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن النوم قبل العشاء، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء سے پہلے سونے سے منع کر دیا، وعن الحدیث بعد العشاء، اور عشاء کے بعد باتیں کرنے سے منع کر دیا۔ ہاں اگر علمی بات ہے تو آپ کر سکتے ہیں، ہاں اگر اللہ ذوالجلال کے سامنے کھڑے ہو کے قیام کرنا ہے تو کر سکتے، آپ امت کی رہنمائی کے لیے مشورہ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے۔ اللہ کے رسول اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر تک مشورہ کرتے رہتے، حدیث اور قرآن کا مراجعہ کرنا ہے تو کر سکتے۔ ساری رات امام احمد بن حنبل ایک دوسرے کو حدیثیں سناتے رہے، کوئی مہمان آ گیا اس کی مہمان نوازی کرنی ہے تو کر سکتے۔ من طیب خاطر المرأة، اپنے گھر والوں سے بات کر سکتے ہیں، لیکن شریعت نے کتنا خوبصورت ذہن دیا ہے، آپ کے جسم کا بھی حق ہے، آپ کی آنکھوں کا بھی حق ہے، آپ کے مہمان کا بھی حق ہے، اور آپ کے اہل و عیال کا بھی حق ہے۔ فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقًّا، ہر ایک کو اس کا حق دیا کرو۔ جو وقت پہ نہیں سوتا وہ کبھی بھی فجر کی نماز نہیں پڑھتا، پڑھے گا بھی تو اس حالت میں اسے سمجھ نہیں آتی میں کیا پڑھ رہا ہوں، اور یہی شخص فطرت کے مطابق زندگی گزارتا ہے جو جتنا جلدی سو جائے اور جتنا جلدی بیدار ہو جائے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو تو اللہ نے کمال ہی دیا ہوا تھا، انہوں نے اپنی بیوی اور اپنی لونڈی کے ساتھ یہ طے کیا ہوا تھا، ایک حصہ ایک شخص سوئے گا باقی دو قیام کریں گے، پھر دوسرا سوئے گا وہ اٹھ کے قیام کرے گا، پھر وہ سو جائے گا وہ اٹھ کے قیام کرے گا، ساری رات گھر میں قیام ہونا چاہیے۔ کسی نے پوچھا تھا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنی حدیثیں یاد کیسے ہوگی؟ یہ 5374 حدیثوں کے حافظ، سب سے زیادہ حدیث حفظ کرنے والے، انہوں نے کہا تھا انی لاجزی اللیلۃ ثلاثۃ اجزاء، میں نے رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا ہے۔ ثلث انام، میں رات کا پہلا حصہ سو جاتا ہوں، وثلث اقوم، رات کا دوسرا حصہ تہائی حصہ میں تہجد پڑھتا ہوں، وثلث اتذکر احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور رات کا آخری پہر میں بیٹھ کے اللہ کے رسول کی حدیثوں کو یاد کرتا ہوں۔ آج مجھے اور آپ کو بھی یہ سوچنا ہے کہ ہماری راتیں کیسے گزرتی ہیں۔ 12 بجے تک یہ مصیبت شیطانی ہاتھ سے نہیں چھوٹتا کتنے لوگوں کا، کوئی فیس بک پہ بیٹھا ہے، کوئی واٹس ایپ پہ چیٹنگ کر رہا ہے، اور کسی کو شیطان نے ورغلا رکھا ہے، گپے لگا رہا ہے۔ یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہوتا تھا، مسلمان فطرت کے مطابق کام کیا کرتے تھے۔ تو فجر کی قسم اللہ ذوالجلال نے اس لیے اٹھائی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مومنوں پر بھاری نہیں ہوتی، یہ منافقوں پر بھاری ہوتی ہے۔ ظہر کی نماز پہ مسجد میں 3 سے 4 سے 6 سے 8 صفیں ہوتی ہیں، لیکن فجر کی نماز میں 1.5 صف ہے۔ اس لیے تو کہنے والے نے کہا تھا جس دن
مسلمانوں کے اندر یہ شعور آ گیا کہ جتنے لوگ جمعے کے دن مسجد میں موجود ہوتے ہیں اتنے فجر کی نماز میں آنے لگ گئے، اسی دن ہی بیت المقدس آزاد ہو جائے۔ یہ طاقت ایمانی ختم ہو گئی۔ اور ویسے بھی صبح کی نماز اور عشاء کی نماز اس وقت اندھیرے میں ہوتی تھی، تو منافقوں کی چال بازیاں یہ ہے، وہ صرف دکھلاوے کے لیے کام کرتے ہیں۔ ظہر عصر مغرب کو تو سب دیکھ رہے ہوتے ہیں، عشاء اور فجر کو کس نے دیکھنا ہے؟ اللہ عز و جلال پابندی سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی قسم اٹھانے کا ایک سبب یہ بھی ہے، حدیث کے الفاظ ہے جو فجر کی نماز پڑھتا ہے سوتا ہے جب انسان تو شیطان اس کی گدی پہ 3 گرے لگا دیتا ہے۔ جب انسان اٹھتا ہے کہتا ہے الحمدللہ الذي احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، الحمدللہ الذي رد علی روحی وعافانی فی جسدی واذن لی بذکرہ۔ ایک گرہ کھل جاتی ہے، اٹھ کے وضو کرتا ہے، انحلت عقدۃ اخرى، دوسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، کھڑا ہو کے نماز پڑھتا ہے، تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ شیطانی تسلط ختم، اصبح طیب النفس نشیط۔ سارا دن یہ انسان مسکراتا اور مسکراہٹیں بکھیرتا نظر آتا ہے اور ایکٹیو رہتا ہے۔ لیکن اگر وہ ایسا نہیں کرتا، وہ اٹھتا نہیں ہے، شیطان تھپکیاں دیتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، شیطان تھپ تھپاتا کہتا ہے علیک لیل طویل، سو جاؤ، رات بڑی لمبی ہے۔ نہ وہ فجر پہ اٹھتا ہے، نہ وضو کرتا ہے، نہ نماز پڑھتا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، غور کرنے والی۔ بل الشیطان فی اذنی، شیطان اس کے کانوں میں یورین پاس کرتا ہے، پیشاب کر دیتا ہے۔ نشانی کیا ہوتی ہے پھر؟ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اصبح خبیث النفس کسلان، سارا دن اس کے منہ پہ 12 بجے رہتے، سستی چھائی رہتی ہے۔ یہ آزمائش اور نحوست ہے کہ اس نے وقت پہ نماز نہیں پڑھی۔